تیسری وجہ کیا ہے؟ شرف کتابت بڑی فتوح الملتان میں لکھا ہے ظہور اسلام کے وقت 17 آدمی پڑھے لکھے تھے پورے عرب، 17 آدمی، اور ان میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، نبی کی صلاحیتوں کو بھی دیکھا تو وہی کا قلمدار حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا۔ کاتبین وحی میں مورخین نے لکھا ہے 6 نمبر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور کاتبین وحی وہ طائفہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ان کی نسبت قرآن سے ہے، یہ وحی کے کاتب ہے، جس قرآن سے نسبت کاغذ کی ہو اونچا ہو گیا، کپڑے کی ہو اونچا ہو گیا، ریل کی شکل لکڑی کی ہو اونچا ہو گیا، کاغذ بھی مخلوق، کپڑا بھی مخلوق، لکڑی بھی مخلوق، یہ مخلوقات ہے، قرآن کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں، اور انسان کو اشرف المخلوقات۔ حضرت معاویہ وحی کے کاتب ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت ذکر کی ہے جس میں واضح ہے کہ حضرت معاویہ فقط وحی کے کاتب ہی نہیں، نبی کے خطوط کے کاتب بھی تھے، نبی کے خط لکھتے تھے، نبی کے پاس جو خط آتے وہ پڑھ کے سناتے تھے، وہ ان کا درجہ معتمد سیکرٹری کا تھا، اور اس منصب پہ معتمد ہی آ سکتا ہے، غیر معتمد نہیں آ سکتا۔ تو جس پہ ہمارے پیغمبر نے اعتماد کیا ہو اس پیغمبر کا امتی ہمیں اعتماد کیسے کر سکتا؟ چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ محبوبیت رسول، وہ ہمارے پیغمبر کے محبوب تھے، ہمارے پیغمبر کے محبوب تھے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے تطہیر الجنان میں روایت ذکر کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حضرت معاویہ اپنی بہن کے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، ام حبیبہ کے پاس، وہ نبی کی زوجہ طیبہ اہل ایمان کی ماں، حضرت معاویہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ام حبیبہ کا نام اسماء الرجال کے ماہرین نے رملہ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ آئے، بہن نے اپنے بھائی کے سر جھولی میں رکھا ہوا ہے اور بالوں کو دیکھ رہی ہے، سر کھلا رہی ہے۔ حضور تشریف لا کے پوچھتے ہیں ام حبیبہ آپ کو معاویہ سے بڑی محبت ہے؟ عرض کیا حضور کیوں نہ ہو، میرا بھائی جو ہے، جب یہ بات حضرت ام حبیبہ نے کہی تو حضور فرمانے لگے ام حبیبہ اکیلی تو ہی معاویہ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ معاویہ تو وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، تو محبوبیت رسول یہ بھی ان کے محبت و عقیدت کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ اور اللہ کے نبی کی محبت دیکھیے، ایک جملے میں حضرت معاویہ کے لیے 3 دعاؤں کو جمع کیا، ایک جملے میں 3 دعاؤں کو جمع کیا۔ کنز الامال میں حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، مولا معاویہ کو علم کتاب عطا فرما، علم حساب عطا فرما، اس کی عذاب سے حفاظت فرما۔ ایک جملے میں 3 دعائیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اسے علم کتاب عطا فرما۔ علم کتاب کیا ہے؟ نبی نے مانگا، اللہ نے دیا، معاویہ نے لیا، اور دنیا پہ انقلاب برپا کیا۔ آئیے علم کتاب کی پاور دیکھتے ہیں۔ علم کتاب کیا ہے؟ حضرت سلیمان کے پاس پرندے آتے کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ ایک عورت کو دیکھ کے آیا، بادشاہ ہے،
وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، قوم بھی سورج کو سجدہ کرتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ایک بڑا طاقت بھی ہے۔ جب حضرت سلیمان نے سنا، حضرت سلیمان کہنے لگے ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، انہوں نے فرمایا بن کے میرے پاس آنا ہے مگر ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس کھولنے کے آئے گا۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک کمی ہے کہ جن نے کہا میں آپ کے پاس لے آتا ہوں کتنی دیر میں، قبل ان تقوم من مقامک، تیرے جگہ سے اٹھنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت تیری نظروں کے سامنے ہوگا۔ کہنے لگے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا میں لے آتا ہوں، تو کتنی دیر میں آئے گا؟ وہ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری پلک جھپکنے سے پہلے، اجازت دینے کے بعد آنکھیں بند کر کے کھولنا میرا کام ہے، تخت کو سامنے پیش کر دینا میرا کام ہے۔ ایسے ہی ہزاروں کلومیٹر کی مسافت سے، سینکڑوں میل کی مسافت سے پلک جھپکنے سے پہلے آپ سے میری بچیاں حضرت سلیمان کا صحابی ملکہ بلقیس کا تخت قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے اس کے پاس کون سی پاور تھی، اس کے پاس کون سی طاقت تھی؟ یہ وہ سینکڑوں میل اور ہزاروں کلومیٹر کی مسافت سے ملکہ بلقیس ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس علم کتاب تھا۔ اگر سلیمان کا صحابی علم کتاب کی بابت سے ملکہ بلقیس کا تخت سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت سے حضرت سلیمان کے قدموں میں پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے، تو یہ علم کتاب اللہ کے نبی نے اللہ سے حضرت محمد کے لیے مانگا، اللہ نے عطا دیا، اور پھر اس علم کتاب کی برکت اور پاور سے حضرت محمد نے دنیا کے تخت فتح کیے۔ اس علم کتاب کی برکت سے قبرص کا تخت حضرت محمد کے قدموں میں، اس کا دنیا کا تخت حضرت محمد کے قدموں میں، روم کا تخت حضرت محمد کے قدموں میں، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان کا تخت حضرت محمد کے قدموں میں، افریقہ اور دیگر ممالک کے تخت حضرت محمد کے قدموں میں۔ حضرت محمد نے تخت کھینچ لیے، اسلام کا پرچم دنیا کے نصف سے زائد رکھتے ہوئے آگے محمد کی بے سب مقصد پورا کرنا۔ مولا اسے علم کتاب عطا فرما، اللہ نے دیا، انہوں نے لیکن انقلاب برپا کیا۔ دوسری دعا مانگی والحساب، اسے حساب کا علم عطا فرما۔ کیوں؟ خلیفہ جو بننے والا ہے اور بادشاہ کو حساب کتاب کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیگر احادیث میں اس کی وضاحت بھی کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً جامع احادیث میں اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اور علم کتاب بھی دے شہروں میں مضبوط حکومت بھی، ومکنہ فی البلاد وقنا عذاب۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاویہ ان بلیت عملا فتق اللہ وعدل، اگر اللہ تجھے حکومت دے، والی بنائے، تو عدل و انصاف کا دامن تھامنا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں جب نبی نے یہ فرمایا مجھے یقین ہو گیا کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ کو منظور رہا۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب۔ اور تیسری دعا عمر کے لال نے کی وقی العذاب، حاکم سے، حکمران سے، خلیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک خلیفہ معصوم نہیں ہوتا، معصوم فقط نبی ہوتا ہے۔ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، باہمی مشورہ سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے،
اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا مولا بقی صاحب معاویہ سے ہو جائے تو پکڑ نہ کرنا، اگر معاویہ سے ہو جائے پکڑ نہ کرنا۔ دو دعائیں قبول ہوتی دنیا نے دیکھی، علم کتاب بھی ملا، علم حساب بھی ملا، خلافت حکومت بھی ملی، اور تیسری دعا کی قبولیت دنیا میدان محشر میں دیکھے گی۔ عاملہ کے نام کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، حضور فرماتے ہیں یہ رسول اللہ معاویہ یوم القیامہ علیہ رداء من نور ایمان، میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں حضرت معاویہ اس طرح آئیں گے کہ ان پہ نور ایمان کی چادر بن جائے۔ کیا کہیے ایک جمعے میں تین دعائیں اور تین وسیلے حدیث سنیں، تین وسیلے۔ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا فاہدی، اور اسے ہادی بھی بنا، اسے مہدی بھی بنا، اور اسے ذریعہ ہدایت بھی بنا، ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ذریعہ ہدایت بھی بنا۔ میرے بھائی ہادی مہدی کے نعرے لگا رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے تھوڑی سی وضاحت کرتا چلو۔ ہادی کیا ہے، مہدی کیا ہے، وادی بھی کا مطلب کیا ہے؟ ہادی اور مہدی یہ دو الگ الگ عظمتیں ہیں، ہادی اور مہدی دو الگ الگ شانیں ہیں۔ ہادی اسے کہتے ہیں جو راہ دکھائے، اور مہدی اسے کہتے ہیں خود راہ ہدایت پہ ہو۔ ہادی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو راہ ہدایت دکھائے، اور مہدی اسے کہتے ہیں جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ کچھ لوگ ہادی ہے مہدی نہیں، ہادی ہے مہدی نہیں، جیسے میرے باعثی کچھ مہدی ہے ہادی نہیں، جیسے وہ اولیاء اللہ جو خلوت نشین ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے، خود تو اللہ اللہ کرے، مراقبہ مشاہدہ کرے، مگر لوگوں کو دعوت نہ دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر متروک ہو جائے، یہ مہدی ہے ہادی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مولا معاویہ ہادی بھی ہو مہدی بھی ہو، یہ خود بھی ہدایت پہ ہو، لوگوں کو بھی راہ راست پہ لائے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ پھر نبی نے تقیہ کے طور پہ فرمایا ہادی بھی مولا اسے سراپا ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی کو نہ بھی کہے، کچھ کو نہ بھی بولے، وہ اسے دیکھ کے ہدایت کے راستے پہ آ جائے، اس کے صوت و بلا کو دیکھ کے، علم و حکمت کو دیکھ کے، سخاوت و شجاعت کو دیکھ کے، عدالت و شرافت کو دیکھ کے، کام و زکات کو دیکھ کے، جود و سخا کو دیکھ کے، بندہ نوازی کو دیکھ کے، غریب پروری کو دیکھ کے، ضلالت کی گمراہی سے نکلے، ہدایت کی شارع پہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی، تو نبی کے محبوب بھی ہے، شرف اسلام، شرف صحابیت، شرف کتابت وحی، شرف محبوبیت رسول۔